شادی کے سلسلے میں بچوں کی، خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں اجازت لینا بچوں سے ضروری ہے؟ والدین کا کتنا اختیار ہے؟ اور جس طرح ہم نے آپ کے ماشاءاللہ سنا حسن بھائی کے بارے میں جو آپ کے داماد ہیں کہ آپ کی بیٹی نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی یہ مجھے آپ کے ساتھ یہ کام کرنے، تو مجھے اگر میرے ان سے نکاح ہو جائے، یہ میرے نزدیک تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو عام گھروں میں یہ پوچھا بتایا نہیں جاتا، اور آپ نے اس بات کو پبلک کیا اور بتایا۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ میرے نزدیک یہی صحیح اصول ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات آپ کے علم میں ہوں گے۔ عرب میں عورتیں اسی طرح سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیتی تھیں، پیغام بھی دیتی تھیں، اسی طرح مرد اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیتے تھے۔ تو شادی بیاہ کے معاملے کو یہ ہم نے عجیب و غریب صورت دے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بنیادی فیصلہ ایک مرد اور عورت کا ہے۔ والدین اس میں سرپرستی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہی انہیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کریں، مشورہ دیں، رائے دیں، اپنے تجربات بتائیں۔ اس سے زیادہ ان کو کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ بھی لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے، رائے بھی انہی کو قائم کرنی ہے۔ وہ اگر کسی معاملے میں آپ کی رائے مانگتے ہیں تو اپنی رائے دے دیجئے، وہ قبول کر لیتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں قبول کرتے تو ان کے معاملے میں جو اللہ نے ان کو اختیار دیا اس پر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کنواری لڑکی کو اپنا نکاح خود کرنے کا اختیار ہے ولی کے بغیر، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری معاشرت میں نا لڑکے کو یہ کرنا چاہیے، لڑکی کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے اولیاء کو ساتھ لیں، اپنے والدین کو ساتھ لیں، ان کو ساتھ لے کے کریں۔ لیکن اگر کسی موقع پر کوئی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یا اس طرح کی صورت ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ فیصلہ کنواری کو کرنا ہے یا کنوارے کو کرنا ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ اس نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض کروں۔ مشورہ دے سکتا ہوں، رائے دے سکتا ہوں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قانونی تقاضے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قانونی تقاضا یہی ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی نے ایجاب و قبول کر لیا ہے تو نکاح ہو گیا، اس کے گواہ موجود ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا، مہر مقرر ہوگا اور اس کے بعد وہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ یہ قانونی پہلو ہے۔ لیکن ایک اچھی معاشرت میں، اچھی تہذیب میں والدین، رشتہ دار، اعزاء اقربا شریک ہوں، ان کی سرپرستی میں معاملات ہوں، یہی اچھا ہے۔ اسی کو اصل میں ایک روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے اولیاء کی مرضی کے خلاف نکاح کیا ہے پوچھنا چاہیے اس سے کہ کیوں کیا ہے۔ اس طرح کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں بنتی کیونکہ سوسائٹی میں آخر ایسا انحراف کیوں ہوا، تو اس پہلو سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ملٹیپل میرجز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے شرعی اعتبار سے کہ مرد جو 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک شادی کا معاملہ ایک معاہدے کا معاملہ ہے، اور اس میں روایات، سوسائٹی، عرف بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ لوگوں کی ضروریات کا ہے۔ اب ہمارے ہاں اب ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 1-2 سے زیادہ بچے نہ ہوں، لیکن کیا یہی خواہش قبائلی نظام میں بھی ہوتی ہے؟ وہاں اگر آپ کے 10-20 لڑکے نہیں ہیں تو آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو شادی بیاہ کے معاملے میں اس طرح کی باتیں جو لوگ بالعموم کرتے ہیں یہ میں کبھی سمجھ نہیں سکا۔ یہاں پر بھی جو قانون سازی امریکہ میں کی گئی ہے بالکل ناقابل فہم ہے۔ اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ دونوں چیزوں میں مداخلت کی گئی ہے اور بالکل غلط مداخلت کی گئی ہے۔ یعنی نکاح کے معاملے میں اور اسی طرح سے جو کچھ آپ کماتے ہیں اس سے متعلق بھی ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس میں کس طرح دونوں شریک ہو جائیں گے۔ اس طرح کے شخصی معاملات لوگوں پر چھوڑ دینے چاہیے، ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ وہ جب فیصلہ کریں گے تو اس موقع پر طے کر لیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر ایک مرد و عورت راضی ہیں کہ ایک اور عورت بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر۔ میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں کوئی باہر سے بیٹھ کے قانون سازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نکاح کے معاہدے کی طرف لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ وہ باقاعدہ طریقے سے شرائط طے کریں، حدود طے کریں، اس کے لحاظ سے معاملہ کریں۔ ہمارے دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کر کے پابندیاں لگائے۔ اس کے پابندیاں لگانے کی بنیادیں 3 ہی ہیں، یا فاحشہ پر پابندی لگائے گا، یا حق تلفی پر پابندی لگائے گا، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی پر پابندی لگائے گا۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر لوگوں کے ہاں کوئی عرف، کوئی روایت، کوئی رسم عمومی طور پر حق تلفی کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کر دی جائے۔ اس قانون سازی کو بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ شخصی معاملات میں مداخلت بن کر نہ رہ جائے۔ تو میرے نزدیک بس اس کا لحاظ رکھنا چاہیے
یعنی شریعت کا قاعدہ یہی ہے کہ کسی چیز کو روکنے کے لیے ان تین میں سے کوئی بنیاد آپ کو بتانی چاہیے. کیوں روک رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں، وہ اپنے فیصلے کریں گے. اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی اور عورت شریک ہو، تو وہ جس وقت نکاح کر رہی ہے اپنے معاہدے میں طے کر لے. اس کے بعد البتہ آپ کو حق حاصل ہے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ اس آدمی کو سزا بھی دے سکتے ہیں. تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی، یا پھر اس کی خلاف ورزی کے نتائج بھی اسے بتا سکتے ہیں. تو میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. شرعی اعتبار سے مرد کو دوسری تیسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شریعت میں اس معاملے میں کوئی قانون سازی سرے سے کی نہیں گئی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ شریعت میں قانون سازی کی بنیادیں وہ تین ہیں. وہ اگر کسی چیز پر پابندی لگائے گی تو وہاں سے لگائے گی. اس طرح کے معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. اب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے تو آپ قانون سازی کر لیجئے اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنے عرف کے لحاظ سے، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے. اس قانون سازی میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ لوگوں کی شخصی ضروریات میں بے جا مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ بات کہ میں ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا شخصی معاملہ ہے، اور یہ اگر دوسروں سے متعلق ہوتا ہے تو اس عورت سے متعلق ہے جو میرے گھر میں ہے. تو ہمیں طے کرنے دیجئے کہ ہم اس میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. اس میں معاہدات ہونے چاہیے، یعنی سارے معاملے کو معاہدے اور کانٹریکٹ کے زاویے سے آپ دیکھیں. ایک مرد و عورت کے درمیان یہ معاہدہ ہے. میں مثلا اپنے ملک کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین جب شادی کرتی ہیں تو ان کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی. جی بالکل. تو ایک طرح کا ان ریٹن سا معاہدہ ہو جاتا ہے. تو وہاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. باقی رہ گئی یہ بات کہ کیا ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، تو ضرورت کا معاملہ الگ ہے، معاہدے کا معاملہ بھی بالکل الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک ہی بنایا تھا، اس لیے اچھا گھر ایک ہی مرد و عورت سے بنتا ہے اور انہی کے تعلق کی بنیاد پر قائم رہتا ہے. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. وہ اپنے حالات کا لحاظ کر کے جس طرح کا معاہدہ کرنا چاہیں کر لیں.